نواسخ میں سے آج الخامس من النواسخ للتی لنفی الجنس، نواسخ میں سے آج پانچواں لائے نفی الجنس کے بارے میں بحث ہے۔ للتی اس لا کے بارے میں، التی لنفی الجنس جو نفی جنس کے لیے ثابت ہے۔ عمل ان نجعل للا فی نکرۃ مفردۃ جاءت کا او مکررہ، ان کے عمل کو اجعل آپ قرار دو، ان کے عمل کو قرار دو للہ لا کے لیے، لا کے لیے ان والا عمل قرار دو۔ ان کا کیا عمل تھا؟ اسم کو نصب، خبر کو رفع، تو ان والا ہی عمل قرار دو للہ لا کے لیے۔ فی نکرۃ، شرط یہ ہے نکرے میں قرار دو، یعنی ان معرفہ پر بھی داخل ہوتا تھا، ان زیدن قائم، لیکن لا کے لیے شرط یہ ہے صرف نکرے میں عمل قرار دو، معرفے میں نہیں۔ مفردتاً جاءت کا او مکررہ، مفردتاً جاءت کا در حال ہے کہ یا آپ مفرد لے آئیں اس کی طرف، جاءت کا بھی معنی جاءت، جاءت کا جاءت الیکا، یہ جانی اصل میں کیا تھا؟ جاء الیہ ہے نا، جانی زیدن، میرے پاس زید آیا، تو پہلے بیان کیا تھا نہیں کیا تھا؟ یہ پہچان لازم اور متعدی کی ایک پہچان۔ جانی زیدن کے معنی کیا ہے؟ میرے پاس زید آیا، تو جاءت کا بھی اسی سے ہے لازم ہے لیکن متعدی ہے، نی مفعول ہے نا صحیح۔ یہ کیسے مفعول ہوا؟ جانی کیسے مفعول ہوا؟ کیونکہ مفعول متعدی، لازم کو متعدی بنانے کے لیے کتنے راستے ہیں؟ 5 راستے، باب افعال، باب تفعیل، باب استفعال سے بنائیں گے، باب نہیں، باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ سے، اور حرف جر سے، تو کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے نا۔ باب افعال، باب تفعیل سے، باب حرف جر سے، باب استفعال سے، اور باب مفاعلہ سے، کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ تو یہ 5 سے تم متعدی بناتے تھے، لیکن ابھی جانی کس سے بنایا ہے؟ ان میں سے کوئی نظر آ رہا ہے؟ کدھر ہے؟ الیہ تھا، تو چونکہ پہلے عرض کیا تھا نا سر، متعدی اور لازم کے پہچان میں سے تقریباً 8 پہچان ہے، اس میں سے ایک پہچان جو اہم ہے وہ کیا ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کا معنی کر کے، اگر وہ معنی کلیات پر مشتمل ہے تو وہ لازم ہے، اگر وہ جزیات پر مشتمل ہے تو متعدی ہے۔ فرض کرو جا زید، زید آیا، ذهب زید، زید گیا، تو زید گیا، پورا زید گیا، تو یہ کل پر مشتمل ہوا نا، تو یہ لازم ہے۔ ضرب زید، زید نے مارا، تو مارا جاتا ہے، مار صدق آتا ہے، جز کے ذریعے سے مار واقع ہوتا ہے۔ کاٹا زید، زید نے کاٹا، جز کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اکل زید، زید نے کھایا، کھانے کا تعلق منہ سے ہے، پورے جسم سے، انسان نے تو کھایا لیکن کھانا صدق منہ سے، یہاں رکھیں گے تو سامنے نہیں ہوگا، جیب میں ڈالیں گے تو کھایا نہیں کہیں گے نا، تو یہ کل سے جز یا جز سے تعلق ہو تو وہ کیا ہے؟ متعدی ہے۔ تو اب جا زید بھی کیا ہے؟ لازم تھا نا صحیح، کیوں؟ زید آیا، ذهب زید، زید گیا، تو اب یہ جاءنی زید کیسے ہوا تھا؟ جاء الی زید منصوب بنازل خافض ہے، جاءنی میں منصوب بنازل الی حرف جر سے یہ متعدی ہوا۔ جاء الی، الیہ کہاں سے آیا؟ جاءنی میں الیہ، جاء کو الی کے ذریعے سے یا کی طرف، یا الی حرف جر ہے، یا کی طرف یا کو مجرور کیا، تو کیا ہوا؟ جاء الیہ ہوا نا، جا الیہ، تو الیہ الی حرف جر کو حذف کر لیے، تو کیا ہوا؟ جا جائی ہوا نا صحیح، جا تھا
جائی ہوتا ہے، جائی ہونا چاہیے تھا، الا حرف جر کو حذف کرنے سے جائی ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ جا ہونے سے کیا ہے، یا کی مناسبت سے حمزے کو کسرہ دیا تو کیا ہوا، جائی۔ اب جائی ہونے کے بعد پتہ نہیں چل رہا تھا آیا یہ فعل اپنے مفعول کے ساتھ موجود ہے یا جائن اس میں فاعل آتا ہے، وہ اس میں فاعل یا متکلم کی طرف اضافہ ہے، اسم یا کی طرف اضافہ ہے، یہ فعل اپنے مفعول کے ساتھ ہے جو منصوب نازل خافض ہے اس کے ساتھ ہے، پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ جائی میں سے یا کی وجہ سے حمزے کو زیر دیا نا، تو یہ بھی جائی ہوتا ہے، جائن کو اضافہ کرو تو بھی وہ بھی جائی ہوتا ہے۔ تو ایسے میں کیا ہے، نون وقایہ کو بیچ میں لاتے ہیں۔ وقایہ کے معنی بچانے والا نون، وقایہ کے معنی کیا ہے، تقوی سے، اسی وقایہ سے ہے، تقوی یعنی بچنا، محرمات سے بچنا ہے۔ تو اسی طرح وقایہ نون وہ نون جو فعل کو اسم کے اشتباہ سے بچاتا ہے، اس لیے نون وقایہ کو اس کے ساتھ ملایا تو جا دوبارہ کیا ہوا، جا آنی ہو گیا۔ نون لانے کے بعد حمزہ دوبارہ وہ کسرہ کیا ہے، پلٹ کے جاتا ہے، ہاں نون لانے کے بعد کیا ہے، کسرہ نہیں رہے گا، تو جا آ نہیں ہوا، نون کو جو زیر آیا وہ یا کی وجہ سے، تو یہ منصوب بنازل خافض۔ تو یہاں بھی جاءت الیک ہے، یعنی آپ کی طرف، یعنی آپ مفرد لے آئے در حال ہے کہ او مکررہ یا مقرر لے آئے، دونوں صورتوں میں نکرے میں عمل کرتا ہے یہ لا، مفرد اور مقررہ سمراد۔ مفرد کے لیے جیسے لا رجل، لا رجل لا افضل من کا مثلا، یا لا رجل فی الدار، ہاں، یا لا رجلان فی الدار، اس طرح یہ اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لیکن یہاں چونکہ مبنی ہونے سے لا رجل فی الدار پڑھیں گے۔ یہ مفرد کے لیے مثال لا حول ولا قوت ڈبل لا اسم کے ساتھ استعمال ہو تو وہ مقررہ کے لیے ہے۔ دونوں صورتوں میں نکرے میں یہ لا عمل کرتا ہے۔ الخامس من النواسخ، نواسخ میں سے پانچواں للتی لنفی الجنسی، وہ لا ہے جو نفی الجنس کے لیے آتا ہے، اور اسی لا نفی الجنس کو لا تبریہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب لائے نفی جنس کے لیے فرما رہے ہیں یا لائے شبیب علیہ اس کا عکس ہے عمل میں، والاول التعبیر بالمحمولۃ علی ان، بہترین تعبیر یہ ہے لائے محمولہ علی ان کہنا ہے۔ اس کا جو نام کیا رکھنا بہتر ہے، لا وہ لا جس کو حمل کیا جاتا ہے ان پر، لائے شبیب یہ جو لائے نفی جنس کو لل محمولۃ علی ان کہنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں کہا، تو اس لیے کہ لائے محمولہ علی ان کہنے کی صورت میں یہ اشتباہ سے بچ جاتا ہے۔ کون سے اشتباہ سے، ایک لائے نفی جنس سے کے اشتباہ سے بچ جاتا ہے، کیونکہ لائے نفی جنس وہ بھی جنس کے لیے آتا ہے، وہ لائے نفی جنس بھی کبھی جنس کے لیے بھی آتا ہے، کبھی بغیر جنس کے لیے بھی آتا ہے نا صحیح، لیکن یہ لائے نفی یہ جو لائے محمولۃ علی ان یہ کیا ہے، ہمیشہ نفی جنس کے لیے آتا ہے، لائے شبیب علیہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا لل محمولۃ علی ان کہنے کی صورت میں یہ اشتباہ سے بچ جاتا ہے۔ کون سے اشتباہ سے، لا شبیب علیہ کے اشتباہ سے، کیونکہ لا شبیب علیہ بھی جنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ جنس کے لیے بھی ہوتا ہے، معرفہ مفرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن لل محمولۃ علی ان کہنے سے اس اشتباہ سے بچ جاتا ہے، اس لیے لل محمولہ کہنا بہتر ہے، جو ان جو ام الباب ہے اس پر حمل کیا گیا ہو وہ لا۔ کما قال المصنف والاولى التعبیر بالمحمولۃ علی ان، بہترین تعبیر للمحمولۃ علی ان ہے، کما قال المصنف جیسے مصنف نے فرمایا فی نکتہ علی مقدمۃ ابن الحاجب، ابن حاجب کی مقدمہ میں، یعنی اپنی کتاب نکت میں جو ابن حاجب کی مقدمے پر لکھا ہے، اس میں فرمایا کہ اس کی علت کیا ہے، لأن المشبہۃ بلیس قد تکون نافیۃ للجنس، اس لیے للمحمول علی ان بہتر ہے کیونکہ لائے شبیب علیہ کبھی نافیہ للجنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی کبھی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ مثال دے سکتے ہیں
لا رجل قائمان، لا رجل قائمان. تو اس طرح وَيُفَرَّقُ بَيْنَ إِرَادَةِ الْجِنْسِ وَغَيْرِهِ بِالْقَرَائِنِ. تو پھر کیسے پتہ چلے گا لائے شبیب علیسا جنس کے لیے آتا ہے؟ وَيُفَرَّقُ اور پہچانا فرق کیا جائے گا بین ارادۃ الجنس جنس کے ارادہ کرنے میں وغیرہ اور غیر جنس کے ارادہ کرنے میں بالقرائن قرائن کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. کس میں؟ کس میں؟ لائن فل نہیں لائے شبیب علیسا میں. وہ تو لائن فل جنس تو ہمیشہ جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. لائے شبیب علیسا کبھی کس کے لیے آتا ہے؟ کہاں جنس کے لیے بھی آتا ہے، کبھی غیر جنس کے لیے بھی آتا ہے. تو وہ کیسے پہچانیں گے؟ قرائن کے ذریعے سے پہچانیں گے. مثال دے دیں. فرض کرو لا رجل قائم میں لا رجل فی الدار بل امرأۃ، لا رجل فی الدار بل امرأۃ. یہ مثال آپ دے دیں. مثلا گھر میں مرد نہیں ہے، لا رجل فی الدار، کیونکہ یہ شبیب علیسا ہے نا، اسم کو رفع خبر کو نصب. لا رجل فی الدار بل امرأۃ، یہ جو امرأۃ نے بتا دیا کہ رجل بھی جنس کے لیے ہے، ایک مرد شمار، ایک مرد مراد نہیں ہے. تو یہ قرینہ ہے. لا رجل فی الدار گھر میں کوئی یعنی مرد نہیں ہے، مرد نہیں ہے، بل امرأۃ بلکہ. تو پس یہاں کیا ہے؟ اور امرأت کی وجہ سے پتہ چلا کہ یہ رجل جنس کے لیے استعمال ہے. اور یہ لا کس پر داخل ہو گیا؟ لا شبیب علیسا جنس کے لیے ہوا نا صحیح. اسی طرح ایک اور مثال لا رجل فی الدار بل رجلان، گھر میں مرد نہیں ہے بل رجلانی کہا. تو یہ رجلانی تسنیہ لانے سے اس سے پتہ چلا لا رجل میں رجل جنس کے نہیں ہے، مفرد ہے، ایک مرد رجلان کی وجہ سے پتہ چلا. اسی طرح لا رجل افضل منک، کوئی آپ سے بہتر مرد نہیں ہے. اس کے مفہوم سے پتہ چلا کہ رجل سے مراد بھی یہاں جنس کے لیے ہے. تو لائے نفل جنس لائے شبیب علیسا، لائے شبیب علیسا جنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غیر جنس کے لیے بھی، لیکن اس کی پہچان کہاں سے کرائیں گے؟ قرائن سے. لہذا اب پتہ چلا کہ جنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے لل محمولہ علی نہ کہنا بہتر ہے. ورنہ لائے نفل جنس فقط کہتے ہیں تو لائے نفل جنس تو وہ بھی ہے یہ بھی ہے. فقط اس کا نام کیا کہنا؟ سنو، علماء کے نزدیک اس کا نام کیا ہے؟ صحیح تعبیر لائے نفل جنس. تو اب یہ فرما رہے ہیں لائے نفل جنس کہنا صحیح، کیونکہ لائے نفل جنس لا شبیب علیسا کو بھی کہہ سکتے، اس کو بھی کہہ سکتے. جب دونوں کو کہہ سکتے تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا لائے نفل جنس سے مراد کون سا ہے، جو ان کے اس پر عمل کرنے والا یا جو کانک پر جو معمولہ ہے وہ والا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے. اس لیے لائے نفل جنس کہنے سے بہتر کیا ہے؟ لل محمولۃ علی ان کہنا بہتر ہے. اچھی لائن سمجھ آئے سائیں کیا کہا؟ لائن نفل جنس کہنے سے کیا نظر آ رہا ہے؟ لا شبیب علیسا بھی شامل ہوتا ہے، جیسے ابھی مثالیں دے دیا نا. لیکن اس لیے لل محمولہ علی نہ کہنے سے اشتباہ نہیں ہوگا، اس لیے یہ تعبیر زیادہ بہتر ہے. وَإِنَّمَا أُعْمِلَتْ یا وَإِنَّمَا أُعْمِلَتْ اور بتحقیق اس کو عمل دیا گیا ہے. کس کو؟ لائے لل محمولۃ علی نہ کو، اس کو عمل دیا گیا ہے لأنها لما قصد بها نفی الجنس على سبیل الاستغراق، اس لیے کہ لما قصد، یہ لما جب ماضی پر داخل ہو تو کس کا معنی دیتا کہتا ہے؟ اذا کا معنی ہے. اذا قصد مضارع پر داخل ہو تو نفی کا معنی، لیکن جميع اسم پر داخل ہو تو الا کا معنی. کل لما جمیع وہ لما الا کا معنی. تو یہاں ماضی پر داخل ہوا ہے لأنها لما قصد بها، اس لیے کہ جب بھی قصد کیا جائے اس لائے نفی جنس کے ذریعے سے، بلکہ لائے محمولہ علی ان کے ذریعے سے کس چیز کا؟ نفی الجنس، نفی جنس کا قصد کیا جائے تو علی سبیل الاستقراق، استقراق کی بنا پر ہوگا، یعنی سب کو شامل کرنے کی بنا پر ہوگا. تو یہ اختصت بالاسم، یہ ہمیشہ مختص ہے کس کے ساتھ؟ اس کو خاص کیا گیا ہے اسم کے ساتھ، یہ خاص کیا گیا ہے. وَلَمْ تَعْمَلْ جَرًّا
اور یہ عمل جر نہیں کرتا ہے. کون؟ لا نفی الجنس لفظاً جر نہیں دے گا. ایک کیوں؟ لئلا یتوہم انہ بمن المقدرۃ لظہورها. اب یہاں سے رکو. فرما رہے یہ عمل جر نہیں کرے گا سے مراد اس کو یہاں اشکال کی طرف اشارہ ہے نیچے تک. یہ لا نفی الجنس جو اب تک ہم پڑھتے آ رہے تھے انہوں نے رد کر کے کیا کہا؟ لل محمولۃ علی ان کہا. تو لل محمولہ علی ان کا عمل کیا ہے؟ اسم کو نصب، خبر کو رفع. لیکن نصب بھی نہیں ہے یہاں، مبنی اور فتح ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب پھر یہ فرما رہے کہ اس کا عمل جر کیوں نہیں ہے، رفع کیوں نہیں ہے، نصب کیوں ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. تو نمبر ایک تو مبنی اور فتح کیوں ہے؟ لا رجل فی الدار. لا رجل کیا مطلب؟ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. ایک مرد نہیں بلکہ کوئی جنس کے لیے آتا ہے نا سائن، تو یہ اسم کے ساتھ مختص ہے. ایک مبنی اور فتح کیوں ہے؟ اسم کو نصب دیتا ہے کیونکہ اصل میں لا من رجل فی الدار ہے. ہمیشہ لا نفی الجنس کا جو رجل ہے وہ من جنسیہ کو ضمن میں رکھتا ہے. کس کو؟ من جنسیہ کو ضمن میں رکھتا ہے. اس وجہ سے یہ رجل اسم مبنی ہوا ہے، ہونا تو منصوب ہونا چاہیے تھا. اب یہ من جنسیہ کو ضمن میں رکھنے کی وجہ سے یہ کیا ہوا ہے؟ کون مبنی ہوا؟ اسم مبنی ہوا. اس وجہ سے لا رجل فی الدار پڑے ہیں. سمجھ آیا سر؟ تو جب یہ مبنی ہوا تو کون سی شباہت ہے؟ کہا تو شباہت کی 6 قسمیں بیان کیا تھا نا سر. کوئی بھی اسما مبنی ہونا ہے تو کتنی شباہتیں ہونی چاہیے؟ 6 شباہتوں میں سے ایک ہونی چاہیے. اس میں کون سی شباہت ہے؟ شباہت تضمنی. جس طرح احد اشارہ میں اشار میں واو کو ضمن میں رکھنے کی وجہ سے مبنی اور فتح ہوا ہے. تو اسی طرح احد مرکب ہوا تھا کس سے؟ اشار سے. مرکب ہونے سے اشار کو مبنی اور فتح کیوں دیے گئے تھے؟ واو کو ضمن میں رکھنے کی وجہ سے مبنی ہوا تھا. اسی طرح لا رجل فی الدار میں لا کو رجل کے ساتھ مرکب کر لیے. مرکب کرنے کے بعد اس رجل نے من جنسیہ کو جو استغراق جنس کے لیے آتا ہے اس کو ضمن میں رکھنے کی وجہ سے اس کو کیا دیا گیا؟ مبنی پر فتح کیا گیا. ہو گیا. اور ایک وجہ یہ بھی ہے لا کا اسم لا جنس کے لیے کیوں آتا؟ لا رجل فی الدار کوئی گھر میں موجود نہیں ہے. یہ کس وجہ سے بھی ہے؟ اس من جنسیہ کی وجہ سے بھی مانا ہے جنس پایا گیا اسم میں، اور اسی من جنسیہ کی وجہ سے اس کو مبنی پر فتح دیا گیا. کون سی ترکیب ہے؟ ترکیب تضمنی ہے. مین کو ضمن میں رکھا. ہو گیا. تو اس کا عمل تو یہ ہوا لا رجل فی الدار گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. اب جر کیوں نہیں دے سکتے؟ کہا تو پتہ نہیں چلے گا کہ اگر فرض کرو جر دیں گے تو مین کے ذریعے سے ہی دیا جا سکتا ہے اور کسی کے ذریعے سے کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ کیونکہ دوسرے کوئی حروف جارہ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جنس پر دلالت کرے. تو لا من رجل پڑھنے کی صورت میں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ من جو مقدر ہے وہی اسی کے ذریعے سے جر دیا گیا ہے یا دوسری کوئی من ہے یا ظاہری کوئی من ہے، پتہ نہیں چلے گا. اس لیے جر کا عمل نہیں دیا جاتا ہے. پھر نیچے فرما رہے کہ رفع بھی نہیں دیا جائے گا. کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ کہا تو اس کی بھی علت بتا رہے ہیں. دیکھیں فرما رہے ولم تعمل جرا لئلا یتوہم انہ بمن المقدرۃ لظہورها. عمل جر نہیں دیا جاتا ہے اس کو کیوں؟ تاکہ وہم نہ ہو جائے کہ یہ جو من ہے جو مقدرہ ہے وہ کیا ہے؟ اس من مقدرہ کے ذریعے سے دیا گیا ہو وہ لظہور یا اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے کہیں یہ توہم نہ ہو جائے وہی من جو ظاہر ہوا ہے. تو اس صورت میں تو کیا ہوگا سر؟ مبنی نہیں ہوگا نا، مبنی نہیں ہوگا. فی قولہ جیسے شاعر کے اس قول میں فقام یزود الناس عنها بسیفہ وقال الا لا من سبیل الى ہند. قال فقال الا آگاہ رہو، لا من سبیل کوئی راستہ نہیں ہے، الى ہند ہند کی طرف جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اصل میں شاعر فرما رہے جب تک میں زندہ ہوں تب تک ہند کی طرف کسی کو جانے نہیں دوں گا. بس یہاں الا لا من سبیل
یہ لام من سبیل میں من کے ذریعے سے جر تو دیا گیا نا صحیح، اس طرح جر نہیں دیا جائے گا، لا کا اسم مجرور نہیں ہوگا، کیوں؟ پتہ نہیں چلے گا یہ وہی جو من ہے ظاہر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو ایسے میں نفی الجنس بھی نہیں ہوگا، وہ مبنی بھی نہیں ہوگا۔ ولا رفعن، اور یہ رفع کا بھی عمل نہیں کرے گا، کیوں؟ لئلا یتوہم انہ بالابتداء، کہیں یہ وہم نہ ہو جائے کہ وہ مبتدا، کہیں وہ مبتدا اور خبر ہے، جو جیسے فرض کرو زید قائم ہے نا، اس پہ لا نفی داخل کرو تو کیا ہوگا؟ لا زید قائم، اس طرح مبتدا خبر کی طرح لا رجل فی الدار ہو تو کیا ہوگا؟ کہیں اگر رجل لا رجل فی الدار کہتے ہیں تو ممکن ہے مبتدا خبر نفی میں چینج ہو گیا ہو، مبتدا ہے اور ہونے کا وہم نہ ہو جائے، اس لیے رفع بھی نہیں دیا گیا۔ فتعین النصب، پس اس کے لیے کیا معین ہوا؟ عمل نصب بھی معین ہوا۔ ولذا، اسی وجہ سے قال، مصنف نے فرمایا عمل ان نجعل، ان کے عمل کو آپ قرار دو للہ، لائے محمولہ علی ان کے لیے، حملا لها علیہا، حمل کرتے ہوئے اس لا کو علیہا، اس ان پر حمل کرتے ہوئے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ان پر عمل کرنے کی؟ ایک وجہ تو اوپر مصنف نے بیان کیا کہ اشتباہ سے بچنے کے لیے، دوسری وجہ یہ ہے سائنس سنو، یہ جو ان بھی تاکید کے لیے آتا ہے، لا بھی تاکید کے لیے ہے، ان مثبت میں تاکید کے لیے ہے، ان زیدن قائم، بے شک زید قائم ہے، لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، یہ نفی جنس کر کے یہ نفی میں منفی میں تاکید ہے، تو دونوں کس کے لیے آیا؟ تاکید کے لیے آیا۔ تو جب تاکید کے لیے آیا تو تصور تاکید میں دو چیزیں جائز ہے، حمل نظیر بر نظیر، نظیر کا نظیر پہ حمل کرنا یہ بھی صحیح ہے، اور تصور نفی اس بات میں حمل نقیض بر نقیض، یہ بھی کلام عرب میں دونوں استعمال ہے، شائع ہے۔ تو اب یہاں اس کو نقیض پر حمل کیا ہے، کیونکہ وہ ایک مثبت میں تاکید کے لیے، ایک منفی میں تاکید کے لیے، تو آپس میں نقیض ہوا نا صحیح، نقیض کو نقیض پر بھی حمل کر سکتے ہیں، دونوں صورتیں جواز ہے، لہذا نقیض کو نقیض پر حمل کرتے ہوئے للمحمولۃ علی ان کہا گیا ہے۔ اس کو حمل کیا ہے لا کو علیہا، اس ان پر، کیوں؟ لأنہا لتوکید النفی، اس لیے کہ یہ لا کس کے لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے۔ وتلک، اور وہ سے مراد دور، اس سے دور ہے نا صحیح، ان آگے ہے، وتلک الرسل نہیں ہے، یہ تلکا دور کے لیے ہے، لیکن وہاں تعظیمن بھی ہے۔ وتلک، اور وہ جو ان ہے لتوکید الاثباتی، توکید اثبات کے لیے ہے۔ ولا تعمل هذا العمل، اور یہ جو لا عمل نہیں کرتا یہ والا عمل، اسم کو نصب خبر کو رفع والا عمل نہیں کرتا، الا مگر شرائط کے ساتھ، وہ یہ ہے فی نکرۃ متصلۃ بہا، نکرہ متصلہ میں عمل کرتا ہے جو اسی لا کے ساتھ ہو۔ پہلی شرط تو یہ نکرہ ہو، دوسری شرط فاصلہ واقع نہ ہو، دو شرط متصلہ ہو، تیسری شرط یہ ہے مفردتاً، پھر فرما رہے مفردتاً جاءت کا او مکررہ، اب آپ کی مرضی ہے چاہے مفرد لے آئے یا درحال کی مکرر لے کے آئے، یعنی لا رجل قائم کہیں یا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح مکررہ لے آئے، دونوں صورتوں میں عمل کرتا ہے۔ کما قالا، کما سیاتی، پس جیسے ہم قریب مکررہ کی بحث آئے گی۔ فلا تعمل فی معرفت، پس یہ لا معرفہ میں عمل نہیں کرتا، ولا فی نکرۃ منفصلۃ، اور نہ کسی نکرہ منفصلہ میں کرتا ہے، کیونکہ متصلہ کہتے ہی یہ سمجھ میں آئی بالاجماعی، پس اس میں علماء سب متفق ہے، کما فی التفصیل، جیسے اس کو کتاب تفصیل میں بھی فرمایا ہے۔ فانصب بہا مضافا او مضارعا، پس آپ نصب دے دو اس لا کے ذریعے سے مضافن، مضاف کو نصب دے دو، او مضارعا، یا شبہ مضاف کو نصب دے دو، جیسے لا رجل فی الدار ہے نا، اب لا غلام رجل فی الدار، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی مضارعہ شبہ مضاف کو نصب دے دو، شبہ مضاف سے مراد نیچے بتا دیں گے۔ وبعد ذاک الخبر اذکر رافعہ، وبعد ذاک الخبر، اور اس کے بعد، کس کے بعد؟
اس اسم کے بعد ذاکا سے مراد کیا ہے؟ وبعد ذاکا سے مراد اس اسم کے بعد، لا کے بعد جو اسم مضاف اور مضارع ہوگا نا سر، وہ تو اسم واقع ہوگا، اس کے بعد الخبر اذکر، خبر کو آپ ذکر کرو، رافعتن در حال کی رفع دیتے ہوئے، تمام۔ فانصب بها مضافا الی نکرۃ، پس آپ نصب دے دو اس لا محمولہ علی ان کے ذریعے سے در حال کی اضافہ کرتے ہوئے الی نکرۃ، نکرے کی طرف اضافہ کرنا ہے، یہ بھی شرط ہے، ہاں معرفے کی طرف اضافہ کریں گے تو اسم کیا بن جائے گا؟ اسم ہی معرفہ ہوگا نا صحیح، اس لیے نکرے کی طرف نہ ہو۔ لا صاحب علم ممقوت، کوئی صاحب علم ممقوت نہیں ہوتا ہے، یعنی مغضوب غضبناک نہیں ہوتا ہے، غصے والا مغضوب نہیں ہوتا ہے، غیر المغضوب علیہم نہیں ہے، مغضوب نہیں ہوتا ہے صاحب علم۔ تو اب یہاں نرم دل ہوتا ہے ہمیشہ، لا صاحب علم ممقوت، یہاں صاحب علم اسم لا ہے، ممقوت خبر ہے، تو یہاں مضاف کے لیے مثال دیا، او مضارع یا شبہ مضاف ہو، جیسے اے مشابہہ، شبہ مضارع بے معنی مشابہ ہے، مضارع کو فعل مضارع کو مضارع ہی اسی لیے کہا کیونکہ مشابہ کے معنی پر ہے، کیونکہ وہ یضرب اسم فاعل سے شباہت رکھتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَا بَعْدَهُ مِن تَمَامِهِ، مشابہ مضارع اسے کہتے ہیں، شبہ مضاف سے کہتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي وہ ہے ما بعدہ من تمامہ، وہ پورا اسم اس وقت ہوتا ہے جو اس کے بعد والے سے مل کر تمام ہوتا ہے، تو وہ فرض کرو مضاف مضاف الیہ کو بھی کہتے ہیں، موصوف صفت کو بھی کہتے ہیں، جو بھی ہو جو دو مل کر کیا ہو بن ہے، وہ مضاف مضاف الیہ نہ ہو لیکن کوئی اور ہو، یعنی مثلا معطوف معطوف علیہ ہو، یا فعل جو وہ نہیں ہے اسم اور اس کا فاعل ہو، اس طرح کے، جیسے مثال دے رہے نہ ہو لا قبیحا فعلہ محبوب، لا قبیحا فعلہ میں یہاں کیا ہے؟ قبیحا اسم ہے نا صحیح، اس کے لیے فاعل بن گیا ہے، صفات مشبہہ کے لیے فعلہ فاعل بن گیا نا صحیح، تو وہ ملا کر اسم لا ہو گیا، محبوب اس کے لیے خبر ہے۔ اس طرح آپ ایک کوئی مثال دے سکتے ہیں، لا ثلاثۃ و ثلاثین عندنا، کوئی ہمارے پاس ثلاثۃ و ثلاثین عندنا، معطوف علیہ ہو تو وہ بھی شبہ مضاف کہیں گے، لا ثلاثۃ و ثلاثین عندنا، ہمارے پاس کوئی یعنی 33 نہیں ہے، نہیں کہتے یا کچھ پیسے دے دو یا کچھ کہے تو لا ثلاثۃ و ثلاثین، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپ مثال دے سکتے ہیں، لا احد ولا ثلاثۃ عندنا، اس طرح کی گئی۔ وبعد ذاک اے الاسمی، اس اسم کے بعد، اس کے اسم کے بعد جو مضاف شبہ مضاف ہے، اس کے بعد الخبر اذکر، آپ خبر کو ذکر کرو، حال کونک رافعۃ بہا، در حال کہ رفع دیتے ہوئے اسی لا کے ذریعے سے، کما تقدم جیسے گزر گئے۔ وَرَكِّبِ الْمُفْرَدَ فَاتِحًا لَا حَقَّ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ، فرما رہے ہاں کون سی؟ لا کی طرف، یہاں جتنے بھی بہار ہے وہ کیا ہے؟ لا کی طرف ہی لوٹا زیادہ تر رہتا ہے، در حال رفع دیا جائے گا، کون رافع ہے؟ لا ہی ہے نا صحیح، ہمارے لا کرتا ہے۔ وَرَكِّبِ الْمُفْرَدَ، اور مفرد کو آپ مرکب کرو، مفرد کو آپ مرکب کرو، فاتحا در حال کی مبنی پر فتح پڑھتے ہوئے، جیسے کلا حول ولا قوت، اب یہ مفرد ہے، مفرد سے مراد یہاں کون سا ہے؟ جو مضاف کے مقابلے میں ہے، جو مضاف کے مقابلے میں، کیونکہ مفرد سے ہی ہمارے پاس کوئی 5 قسم کے تصورات ہیں نا صحیح۔ مفرد کہتے ہی ایک مفرد ایسا ہے جو تثنیہ جمع کے مقابلے میں آتا ہے، جیسے زیدن، یہ بھی مفرد ہے، زیدانی، اور رجال کے مقابلے میں زیدونہ کے مقابلے میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ مفرد اسے بھی کہتے ہیں جو جملے کے مقابلے میں بھی آتا ہے، جملہ ہے، مفرد ہے۔ ایک مرتبہ مرکب کے مقابلے میں بھی مفرد استعمال ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ غیر مضاف غیر مضاف کو بھی مضاف اور غیر مضاف کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مفرد کہتے ہیں، جس پر ہم ابھی بحث کرتے ہیں۔ تو تقریباً 5 چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے، اس میں سے یہاں جو مفرد ہے آپ مضاف والا ہے، مضاف نہ ہو تو مفرد کو آپ مرکب کرو، فاتح در حال کی فتح دیتے ہوئے، جیسے کلا حول ولا
قوتا موجودانی الا باللہ. تو اس کی 5 صورتیں آپ نے حصہ مریہ میں پڑھ لی ہیں، اس کی طرف اس کو مطالعہ کریں. وثانی اجالا، اور ثانی کو آپ قرار دے دو. کون سے ثانی کو؟ قوتا کو کیا قرار دو؟ مرفوعا او منصوبا او مرکبا. یا تو ولا قوتن پڑھو یا قوتا، او مرکبا سے مراد قوتا، قوتا پڑھیں گے مبنی برفاتا. کب؟ ان رفعت اولا لا تنصبا. اور فرمات اگر آپ نے اول کو رفع دیا تو پھر آپ نہ دیں. اول کو رفع تو لا حول پڑھنے کی صورت میں ولا قوتن نہیں پڑھ سکتے ہیں. اب وہ صورتیں دیکھیں. ورکب المفرد معها، اور آپ مرکب کرو مفرد کو اس لام کے ساتھ. مرکب مفرد کو مرکب کرو. والمراد به، پس یہاں مفرد سے مراد کیا ہے ہونا؟ ما لیس مضافا ولا مشبہا بہ، مضاف اور مشبہ بہ نہ ہو وہ مراد ہے، اس کے مقابلے میں ہے. فاتحا اے بانین، در حال ہے کہ آپ مبنی بر فتح پڑھتے ہوئے، بانین لہو علی الفاظ مبنی بر فتح کی بنا پر. او ما یقوم مقامہ، یا جو مقام فتح ہے اس کو آپ دیتے ہوئے لتضمنہ معنی من الجنسیتی، کیونکہ اس نے کیا کیا ہے؟ من الجنسیہ کو ضمن میں رکھنے کی وجہ سے اس میں مبنی بر فتح دیں گے. اس کی وجہ ہی یہ ہے مبنی اور فتح دینے کی. لا رجل فی الدار ہے تو اصل میں لا من رجل فی الدار ہے. یہ من کون سا ہے؟ من جنسیہ ہے، من استغراقیہ ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ترکیب ہے تضمنی کی وجہ سے مبنی اور فتح پڑ گیا. جیسے کلا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی حول اور کوئی قوت نہیں ہے، سپر طاقت نہیں ہے، الا باللہ مگر. تو پس یہاں کیا ہے؟ لا حول اصل میں کیا ہے؟ یا لا حول ولا قوت میں اب مبنی اور فتح پڑا نہیں پڑا تھا، یہ مرکب ہے. مفرد ہے تو لیکن مفرد مرکب ہوا نا ہے. لا حول اصل میں یہ تھا عبارت اس کی، لا حول عن المعصیۃ ولا قوت علی الطاعۃ الا بتوفیق اللہ. لا حول عن المعصیۃ، معصیت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے یا کوئی جگہ نہیں ہے. ولا قوت علی الطاعۃ الا بتوفیق اللہ. تو اب یہاں لا حول اور ولا قوت میں جتنی بھی صورتیں بنتی ہے وہ سب جائز ہے. اگر آپ لا حول کو ولا قوت پڑھیں گے صورت میں اسی پر عطف ہوگا نا صحیح، موجودہ ثانی ہوگا. اگر لا حول کے بعد لا حول ولا قوت پڑھیں گے تو بعد والا شبیہ والا ایسا بھی لے سکتے ہیں. لا حول ولا قوت موجودہ پڑھ کے مبتدا خبر بھی لے سکتے. وہ ساری صورتیں آپ خود بنائیں. ولا زیدین ولا زیدین عندک، پس یہاں بھی اس کو بھی مفرد کہتے ہیں. ہے تو آپ کہیں گے زیدین تثنیہ ہے و زیدین جمع ہے کہیں گے نا سر، لیکن یہاں جو مفرد ہے وہ مضاف کے مقابلہ والا ہے نا سر، تو اس اعتبار سے یہ بھی مفرد ہے. تو فرما رہے ولا زیدین ولا زیدین عندک، تو ان دونوں مثالوں میں کیا ہے؟ وَيَجُوزُ فِي نَحْوِ، اور جائز ہے آپ کے لیے ایسی مثالوں میں لا مسلمات الکسر. لا مسلمات کو اگر آپ لیں گے، لا مسلمات فی الدار، گھر میں کوئی مسلمان، یا فی العراقی، یا لا مسلمات فی الصین، چین میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے کہیں گے. اگر آپ کہیں گے تو لا مسلمات پڑھیں گے یا تین پڑھیں گے کہا. تو فرماتے ہیں یہاں تین کو الکسرہ دینا استفہاماً جائز ہے. استفہاماً جائز ہے یعنی کیوں؟ چونکہ مسلمات میں کیا ایسا ہے مبنی اور فتح یہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ چونکہ وہاں کسرہ ہی فتح کے نیابت پہ ہے نا. صحرائے تو مسلماتین ہے تو وہاں کسرہ ہی دیا جا سکتا ہے. اچھا، استفہاماً سے مراد کیا ہے؟ استفہاماً سے مراد کیا ہے؟ جواز ہے. یعنی مقصد کیا ہے؟ ہاں اس کو جاری کرنا. یعنی پہلے والا تو یقین تھا نا کسرہ ہی آتا ہے. ہاں مقصور ہے حالت نصبی میں ویسے ہی کسرہ آتا ہے. اب لا دینے کے بعد کیا ہے؟ پھر استفہاماً یقین پیدا کرنے کے لیے کیا ہے؟ دوبارہ دیا جاتا ہے. تو پس یہاں یقین ثابت بلکہ شک کے لاحق کو کہتے ہیں. جیسے مثلا استفہاماً وضو کرتے ہیں نا دوبارہ، اس قسم کا ہے.
تو اب یہاں لا مسلمات ہلکا الاستفہام والفتح اور فتحہ بھی دے سکتے ہیں لا مسلمات وہو اولا ہمارے یہ زیادہ بہتر ہے کیا لا مسلمات فی الداری یا لا مسلمات فی السین پہ پڑھنا یہ بہتر ہے کیوں کما قال المصنف جیسے مصنف نے بھی کہا ہے یہ لا مسلمات پڑھنا والتزمہ ابن عصفور نے تو اس کو واجب قرار دیا ہے لا مسلمات فی الداری پڑھا ہے نا صحیح لا مسلمات فی السین اس کو بہتر قرار دیا ہے کیوں انہوں نے علت یہ پیش کیے ہیں صحیح کیونکہ مسلمات معرب ہے تو معرب میں تو حالت نسبی میں کسرہ آتا ہے تو اب یہ لا مسلمات فی الداری پڑھنے کی صورت میں یہ مبنی ہوتا ہے من جن سے وہ تقدیم رکھ کے تاکہ یہ فرق پہچان ہو کہ مبنی والا جمع مؤنث سالم ہے اور معرب والا جمع مؤنث سالم ہے ان کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے لا مسلمات ادھر معرب والے میں لا مسلمات اس طرح پڑھنا بہتر قرار دیا ہے ابن عصفور نے تو واجب قرار دیا ہے والثانی من المتکرری اور متکرر میں سے کیا ہے جو ثانی والا ہے وہ جو کون سا ہے قوت ہے اس کو کل مثال ثابت کی طرح اجعل مرفوعا یا تو اب مرفوع قرار دو او منصوبا یا اس کو ولا قوت تن پڑھو او یا قوتن پڑھے او مرکبہ یا مبنی بر فتحہ پڑھے قوتا پڑھے اکیس صورت میں ان رکبت الاولا اگر آپ مرکب کریں گے متکرر میں سے ہاں ان رکبت الاول اگر آپ مرکب کریں گے اول کو معلا لا کے ساتھ تو پھر رفع پس اس صورت میں کیا ہے رفع دیں گے جیسے مثلا ھذا وجدکم الصغار بعینہ لا ام لی ان کان ذاک ولا اب پس لا ام لی لا تکرار ہوا نا صحیح لا ام لی ولا اب ہاں میری لیے نہ ماں ہے نہ باپ موجود ہے تو بس یہاں ولا ابن پڑا یہ ابن رفع آتی دے دو آپ مرکب کرنے کی صورت میں یہ صورتیں بیان کر رہے ہیں ہاں یہ بھی جائز ہے کیوں جائز ہے رفع دینے کی صورت میں ولا ابن موجود ہوگا تو اس صورت میں کیا ہوگا یہ لا شبیبہ لیسا لیتے ہوئے رفع بھی دے سکتے ہیں ایک وذالک اور یہ جو رفع دینا کیوں ہے وہ خود بیان کر رہا ہے وہ بھی یہ کیوں رفع دے سکتے ہیں علی اعمال الثانیتی لا ثانیہ کو عمل دینے کی بنا پر عمل لیسا والا عمل ایک صورت او علی زیادتھا یا اس لا ثانیہ کو زائدہ قرار دیتے ہوئے مبتدا اور خبر قرار دیں گے اچھا وعطف اسمھا علی محل لا یا عطف کریں گے اس کے محل پر عطف کریں گے کون سا محل علی محل اللہ کے محل پر الاولی مع اسمھا ہاں فإن موضعها رفع علی الابتداء کیونکہ پہلے کیا ہے اس کے اسم میں کیا ہے اس کا موضع کیا ہے اندر رفع ہے تو محل بعید کہلاتے ہیں اس محل بعید پر حمل کرتے ہوئے بھی یا ابن پڑھیں گے تو ابن پڑھنے کی کتنی صورتیں ہو گئی 3 کے قریب صورتیں بن گئی نہ صحیح زائل لے لے مبتدا خبر یا پھر والا ابن کو امن کے محل بعید پر عطف کریں گے محل بعید محل قریب اور لفظ وہ ایسی مثالوں میں تطبیق ہو سکتا ہے مثلا لا امہ ہے نا والا اب پڑھیں گے تو لفظ پر ہو گیا اگر والا اب پڑھیں گے تو محل قریب کہلائیں گے محل قریب کیوں منصوب ہے نا صحیح والا اب کہیں گے تو محل بعید پر ہم کرتے ہوئے اس میں فائن موضع ہما تحقیق اس دونوں کا لا اور امہ کا جو موضع ہے رفع علی الابتداء ہے وہ نصب اور نصب بھی دے سکتے ہیں یعنی اس میں دویم کو نصب بھی دے سکتے ہیں جیسے اس کے لیے مثال دے رہے ہیں لا نصب اليوم ولا قلتن لا نصب اليوم یعنی کوئی یعنی آج کے دن نہیں ہے کوئی رشتہ دار میں سے ولا قلتن نہ کوئی دوست ہے تو بس یہاں ہماری شاید مثال میں لا نصب اليوم ولا قلتن پر ہے قلتن نصب کے ساتھ پڑھا نہیں پڑا تھا یہ محل قریب پر حمل کرتے ہوئے
اس طرح بھی پڑھ سکتے وذالک علی جعل للثانیتی وذالک، اور یہ جو خلتن کو نصب دینا یہ کیوں ہے؟ علی جعل للثانیتی، لا ثانیہ کو قرار دینے کی بنا پر زائدتن، لا ثانیہ کو زائدہ قرار دیتے ہوئے، زائدہ قرار دے کے پھر وہ عطف الاسم بعدها علی محل الاسم، تو اس صورت میں یہ اس کو عطف کرتے ہیں کس پہ؟ اس خلتن اسم کو عطف کرنا ہے بعدها، کس کے بعد؟ لا ثانیہ کے بعد والے اسم کو علی محل الاسم قبلها، اس اسم پر جو اس لا ثانیہ سے پہلے والا ہے اس کے محل پر، کیونکہ فإن محلہ نصب، کیونکہ اس کا محل قریب نصب ہے، اس لیے محل قریب پر عطف کرتے ہوئے ولا خلتن بھی پڑھ سکتے، اس صورت میں لا کو زائدہ قرار دیں گے۔ وقال الزمخشری، زمخشری نے فرمایا خلتن فی البیت، خلتن جو بیت میں جو شعر میں کہا نصبت بفعل مقدر، انہوں نے فرمایا عطف کر کے نہیں ہے، وہ فعل مقدر تقدیر میں رکھے اس فعل کے ذریعے سے دیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ولا ترى خلتن، ترا نے خلتن کو نصب دیا ہے، کہا ہے، اس نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ کما فی قولہ، جیسے اس نے شاید مثال کے طور پر ایک اور وہ لیا ہے، جیسے الا رجلا جزاہ اللہ خیرا یدل علی محصلۃ تبیت، یا ہمارے شاید مثال الا رجلا پہ ہے، یا الا تروننی رجلن ہے، وہ یہ کہتا ہے الا تروننی رجلن، جس طرح تروننی نے رجلن کو نصب دیا ہے اسی طرح لا خلتن کو بھی ترا نے نصب دیا ہے، اس طرح پیش کر دیا ہے زمخشری نے۔ پس جب اگر ایسا ہے تو فلا شاہد فی البیت، تو پھر اس بیت میں کوئی شاہد ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہماری بیت میں ہی نہیں ہے، اس طرح ہو تو، کیونکہ ترا کے ذریعے اتنا سب دلانا نہیں ہے بلکہ لا کے حوالے سے۔ وہ ترکیبی، اور ترکیب کے ساتھ مرکب کرنے کی صورت میں پھر اعراب کیا ہوگا؟ نحو لا حول ولا قوۃ الا اعمال الثانی، تو تا پڑھنے کی صورت میں ثانی کو بھی عمل دیتے ہوئے، یعنی اس صورت میں آپ یوں پڑھیں گے لا حول موجود ولا قوۃ موجودہ تن، دونوں جملے پر عطف کریں گے، ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں یا ایسا بھی پڑھ سکتے لا حول ولا قوۃ موجودہ ثانی۔ وَإِنْ رَفَعْتَ أَوَّلًا، اگر آپ نے اول کو رفع دے دیا، لا حول پڑھا ہے، وَأَلْغَيْتَ الْأُولَى، اور کیا کریں گے آپ؟ اول کو ملغا کریں گے، رفع دے کے اول کو لا حول پڑھیں گے تو لا تنصب الثانیہ، ثانی کو آپ نصب نہ دو، کیوں؟ لعدم نصب المعطوف علیہ لفظا و محلا، تو اس لیے کہ معطوف علیہ پر لفظا یا محلا کسی طریقے سے بھی اس کو نصب نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ پہلے والا ہی نصب نہیں ہے تو وہاں اس کا محل ہے، قریب میں بھی کوئی نصب نہیں ہے، لفظ میں بھی کوئی نصب نہیں ہے۔ بل افتہا، بلکہ صرف آپ اس کو کیا دے دو؟ نصب نہ دو محل قریب کی وجہ سے، بلکہ بل افتہا علی اعمال الثانیہ، صرف اعمال ثانی لا حول ہے تو ولا قوت موجودہ تن پڑھتے ہوئے مبنی پر فتح دے دو، عطف کیے بغیر، صرف لا ثانیہ نے کے عمل کی بنا پر نہ ہو، جیسے اس کی مثال ہے ولا لغو ولا تعصیم فیہا ولا حین ولا فیہا ملیم، پس یہاں ہماری شاید مثال کیا ہے؟ ولا تعصیمہ ہے، پہلے والا ولا لغو میں تو عمل نہیں کیا نا صحیح، ولا تعصیمہ نے عمل کر لیا ہے، تو اس میں لا ثانیہ پر کیوں نصب نہیں دے سکتے، تعصیمہ نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ کہ ماقبل کے محل پر عطف نہیں کر سکتے، تو تعصیمہ مبنی اور فتح پڑھ سکتے۔ پہلے والا مبتدا خبر ہوگا، عمل نہیں کیا، مبتدا خبر ہوگا، بعد والا کیا ہے؟ اس میں نفی جنس معمولہ علی بعد والا خبر لے کے، ولا لغو ولا تعصیم فیہا، یعنی نہ کوئی بےہودگی ہے، ولا لغو کے من کوئی بےہودگی ہے، ولا تعصیمہ، اور نہ کسی کو گناہ کی نسبت دیا جا سکتا ہے، فیہا فی الجنتی، جنت میں۔ شاعر نے فرمایا کہ وہاں نہ کوئی بےہودگی ہے، نہ کسی کو گناہ کی طرف نسبت دیا جاتا ہے، فیہا جنت میں، تو بس یہاں او ارفعہ، یا آپ کیا کریں؟ رفع دو علی الغائہا، آپ لا کو زائدہ قرار دیتے ہوئے مبنی اور فتح کے ساتھ پڑھے، ولا تعصیم، یا ملغا کر کے ولا تعصیم پڑھو، وعطف الاسم بعدها علامہ قبلها،
اور اسم کو عطف کرتے ہوئے ما بعد والے اسم کو کس پر؟ ما قبل والے اسم پر نہ ہو، جیسے ولا بیع فیہ ولا خلۃ، پس یہاں پہلے والے اس کو رفع دیا نا ہے، اس صورت میں ولا خلۃ رفع بھی دے سکتے ہیں، رفع دینے کی صورت میں یا ما قبل والے بیع پر عطف کرتے ہوئے ولا خلۃ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کافی ہے۔